بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس وقت جو ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میکسیمم پاور آؤٹ پٹ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب ہم کسی کرنٹ سورس کے ساتھ مثلا بیٹری ہے یا سیل ہے، اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرنل رزسٹر سے مراد ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ کوئی لوڈ یعنی کوئی پنکھا، کوئی بلب، کوئی چیز جس کو ہم پاور دینا چاہتے ہیں، یہ انرجی وہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو وہ کرنٹ نہ صرف ایکسٹرنل لوڈ، ایکسٹرنل رزسٹر میں فلو کرتا ہے بلکہ وہ جو انٹرنل رزسٹنس ہے اس کے تھرو بھی وہ فلو کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک پاور ڈیسیپیشن کا تعلق ہے، نہ صرف وہ جو ایکسٹرنل لوڈ ہے اس کے اکراس ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل رزسٹنس ہے اس کے اکراس بھی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم انٹرنل اور جو ایکسٹرنل رزسٹنس ہے یعنی کہ جو لوڈ ہے اس کی رزسٹنس اور جو سورس کی رزسٹنس ہے، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہو کہ ہمیں میکسیمم پاور جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے یہ ایک سرکٹ بنایا تھا آپ کے سامنے، یہ دیکھیے کہ جہاں پر ایک بیٹری ہے جس کی ای ایم ایف ای ہے، جس کی انٹرنل رزسٹنس جو ہے اس کو ہم نے اسمال آر سے ظاہر کیا ہے، جبکہ ایکسٹرنل رزسٹنس یعنی کہ جو لوڈ کی رزسٹنس ہے اس کو ہم نے کیپٹل آر سے جو ہے وہ ظاہر کیا تھا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سرکٹ میں جو آؤٹ پٹ پاور ہوگی ہمارے پاس، وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے وہ وی آئی کے برابر ہوتی ہے، لیکن اوہمز کا لا ہے وی از ایکول ٹو آئی آر۔ تو یہاں پر ہم وی کی جب ویلیو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا آئی اسکیئر آر جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا پاور آؤٹ پٹ، وہ پاور جو کہ ڈیسیپیٹ کر رہی ہے، جو کہ کنزیوم ہو رہی ہے آؤٹر رزسٹنس میں یعنی کہ لوڈ میں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر آر جو ہے یہ لوڈ کی رزسٹنس ہے اور سمال آر جو ہے یہ انٹرنل رزسٹنس ہے، تو جو کرنٹ اس وقت سرکٹ میں فلو کر رہا ہوگا آئی، وہ برابر ہوگا ای اوور آر پلس آر جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ہوگا۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاور آؤٹ جو ہے وہ کس کے برابر ہے۔ یہاں سے دیکھیے کہ یہ جو آئی اسکیئر آر ہے، یہاں پر ہم آئی کی ویلیو لگا دیں گے تو آئے گا ای اسکیئر آر پلس آر اسکیئر اور ساتھ کیا آ جائے گا، آر آ جائے گا۔ ہم اگر چاہیں اس ڈینومینیٹر کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آر مائنس آر اسکیئر پلس 4r جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے فائنل ایکویشن نے فارم حاصل کر لی۔ اب اگر آپ ڈینومینیٹر پہ غور کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ڈینومینیٹر منیمم ہوگا تو ہمارا آنسر جو ہے وہ میکسیمم آئے گا۔ تو منیمم ڈینومینیٹر ہم ایک ہی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر میں آر از ایکول ٹو کیپٹل آر از ایکول ٹو سمال آر جو ہے وہ پٹ کر دوں، اور جب میں اس کو ایسا کروں گا تو یہ والی ٹرم جو ہے یہ وینش ہو جائے گی اور ہمارے پاس کیا بچے گا، ای اسکیئر آر اوور 4r اور آر۔ یہاں سے ہم چاہیں تو اس آر کو آر سے کینسل کر دیں، آپ اسے لکھ سکتے ہیں ای اسکیئر اوور 4r۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ ای اسکیئر آر 4r کیونکہ اس کو میں نے جب کہا ہے کہ کیپٹل اور سمال آر ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس ای اسکیئر اوور 4r جو ہے یہ آنسر آ گیا۔ ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر چاہیں کہ ای اسکیئر اوور 4r، اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم میکسیمم پاور آؤٹ پٹ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جو ایکسٹرنل سرکٹ ہے، جو لوڈ ہے، اس کی رزسٹنس انٹرنل رزسٹنس کے برابر ہونی چاہیے۔ جس وقت لوڈ کی رزسٹنس اور سیل کی انٹرنل رزسٹنس دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے تو ہمیں میکسیمم پاور آؤٹ پٹ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر جو لوڈ کی رزسٹنس ہے وہ انٹرنل رزسٹنس سے زیادہ ہوگی یا اس سے کم ہوگی، دونوں صورتوں میں جو پاور آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہو جائے گا۔